سیکرٹ سوسائٹی ایک ایسی اصطلاح جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ گروہ کی شکل میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کی نظروں سے چھپے رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جس کی بدولت وہ دنیا کو پس پردہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کچھ ایسی خفیہ معلومات ہیں جو انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر رکھی ہیں۔ وہ لوگ اپنی تنظیم کو انتہائی خفیہ طور پر چلاتے ہیں اور اپنے تمام رسم و رواج ادا کرتے ہیں۔ یہ سیکرٹ سوسائٹیز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور مختلف ناموں سے جانی اور مانی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہونے والی کئی کنسپیریسیز میں انہی تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اپنے شیطانی مقاصد کی وجہ سے دنیا پہ قابو پانا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے حساب سے وہ پہلے ہی پوری دنیا کو اپنے قابو میں کر چکے ہیں۔ سینکڑوں سالوں سے دنیا میں ہونے والے کئی واقعات کو سازشی نظروں سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ ان پہ کسی شیطانی مقصد کو انجام دینے کے الزام لگتے رہے ہیں۔ فلمیں، کتابیں اور ڈاکومنٹریز کے ذریعے ایسے واقعات پر کئی دعوے کیے جا چکے ہیں، کئی ان کے حق میں تو کئی ان کے خلاف۔ ان سب کو سیکرٹ سوسائٹیز کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے جو کہ ہزاروں سالوں سے انسانی تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ ان سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں بہت سی باتیں گردش کرتی رہی ہیں اور ہم آئے روز ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ خفیہ تنظیمیں دجال کی آمد کا رستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ ان تنظیموں کے پیروکار دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں۔ سیکرٹ سوسائٹیز کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایلومیناٹی اور فری میسنز کا نام آیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں تنظیموں کے علاوہ بھی اس دنیا میں کئی خفیہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ انہی خفیہ تنظیموں میں سے ایک اسکل اینڈ بونز سیکرٹ سوسائٹی بھی ہے، جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، خفیہ تنظیم اسکل اینڈ بونز کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلاً دا آرڈر 322، اور ان کے علاوہ دا بردرہڈ آف ڈیتھ بھی اس تنظیم کا ایک نام ہے۔ اسکل اینڈ بونز کا ہیڈ کوارٹر ییل یونیورسٹی ہے، جہاں ہر سال اپریل کے مہینے میں 15 نئے لوگوں کو اس تنظیم کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے ممبرز کو بونز مین کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس تنظیم کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہونا، تاکہ طاقت حاصل کرنے کے بعد اپنے شیطانی نظریات کو پوری دنیا پہ مسلط کیا جا سکے۔ مثلاً ایک ایسی حکومت کا قیام جس میں دجال کی بادشاہت اور شیطان کی عبادت ہو، جسے عام الفاظ میں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جتنی بھی خفیہ تنظیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں، بے شک ان کے نام مختلف ہیں، کام کرنے کا انداز مختلف ہے، لیکن ان سب کے مقاصد اور نظریات ایک جیسے ہی ہیں۔ اسکل اینڈ بونز نامی اس تنظیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے تنظیم کے ممبرز کے ذریعے چنا جاتا ہے۔ اس تنظیم کو سال 1832 ییل یونیورسٹی میں قائم کیا گیا تھا۔ ییل یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ امریکہ کی کئی جانی مانی ہستیاں اس یونیورسٹی میں پڑھ چکی ہیں۔ اس یونیورسٹی میں ایک سیکرٹ سوسائٹی کا ہونا کافی عجیب بات ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ییل یونیورسٹی میں موجود اسکل اینڈ بونز صرف ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، جیسے کہ مختلف کالجز اور یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا سچ میں اسکل اینڈ بونز ایک سیکرٹ سوسائٹی ہے یا صرف ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے؟ یونیورسٹی میں اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود آخر یہ خفیہ تنظیم کام کیسے کرتی ہے؟ آج کے دور میں جب ہر شخص کے پاس سمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو یہ تنظیم اپنے آپ کو پوری دنیا کی نظروں سے بچا کر کیسے رکھتی ہے؟ کیا کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ تنظیم ایک حقیقت ہے یا محض افسانہ؟ یقیناً آپ کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ان تمام سوالوں کے جواب الیگزینڈرا روبنز نے اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ الیگزینڈرا روبنز، جو کہ ایک امریکی جرنلسٹ ہیں، وہ اسکل اینڈ بونز کے بارے میں کچھ ایسا جانتی ہیں جو کہ یقیناً آپ کو حیران کر دے گا۔ الیگزینڈرا روبنز خود بھی ییل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اسکل اینڈ بونز نامی سیکرٹ سوسائٹی پہ ریسرچ کرنا شروع کی تھی۔
جس میں انہیں 1 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام ریسرچ کو ایک کتابی شکل میں شائع بھی کیا تھا۔ اس کتاب کو سیکرٹس آف دا ٹوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں الیگزینڈرا روبنز نے اسکل اینڈ بونز کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ الیگزینڈرا روبنز کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ریسرچ کے دوران 150 سے بھی زیادہ اسکل اینڈ بونز کے ممبران سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، جن میں سے زیادہ تر ممبران نے اپنی تنظیم اسکل اینڈ بونز کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ الیگزینڈرا روبنز کو ریسرچ کے دوران ڈرایا گیا، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ الیگزینڈرا روبنز کے مطابق کوئی بھی ممبر کسی عام شخص سے اپنی تنظیم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی تنظیم کی کوئی بھی بات عام لوگوں تک پہنچے، لیکن ان سب مشکلات کے باوجود بھی الیگزینڈرا روبنز نے اپنی ریسرچ مکمل کی اور اسے کتابی شکل میں شائع بھی کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ییل یونیورسٹی کی لائبریری سے بھی کچھ ایسے دستاویزات ملے ہیں جو اسکل اینڈ بونز کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ یہ دستاویزات اس تنظیم کے آغاز کے بارے میں کافی کچھ بتاتے ہیں۔ ان دستاویزات کے مطابق اسکل اینڈ بونز 180 سال سے بھی زیادہ پرانی خفیہ تنظیم ہے، جس کا مقصد امریکہ کے تمام بڑے سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں کو حاصل کر کے اپنی تنظیم کو طاقتور بنانا ہے اور ان طاقتور عہدوں کے ذریعے تنظیم کے مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ اس تنظیم کو ولیم رسل نام کے ایک رئیس زادے نے جنم دیا تھا۔ اس تنظیم کو عجیب رسم و رواج کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ ولیم رسل کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا۔ 1832 میں جب وہ اپنی پڑھائی کرنے کے لیے جرمنی گیا، تب اس نے اس خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس تنظیم کا لوگو اپنے نام کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ ایک انسانی کھوپڑی اور ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ اس تنظیم کے لوگو کے نیچے ہمیشہ ایک نمبر لکھا جاتا ہے، اور وہ نمبر ہے 322، جو کہ قدیم یونانی زبان کے سب سے بڑے ترجمان ڈیموستھینس کی وفات کا سال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قلم میں بہت طاقت تھی۔ شاید اسی وجہ سے اسکل اینڈ بونز نامی اس خفیہ تنظیم نے ڈیموستھینس کی موت کے سال کو اپنے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ ییل یونیورسٹی میں اس خفیہ تنظیم کا اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بھی ہے، جسے ٹوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ییل یونیورسٹی میں موجود یہ وہ جگہ ہے جس میں کسی بھی عام شخص کا داخلہ منع ہے۔ اس جگہ کو عام لوگوں کی پہنچ سے دور رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو خاص طور پر اسکل اینڈ بونز کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس ٹوم کے اندر کا ماحول کافی ڈراؤنا ہے۔ اس عمارت کے اندر انسانی کھوپڑیوں اور ہڈیوں سے ایسا ماحول تیار کیا گیا ہے جس سے اس عمارت کے اندر جانے والا شخص خود کو موت کے قریب پائے۔ الیگزینڈرا روبنز کی کتاب سیکرٹس آف دی ٹوم کے مطابق اس خفیہ تنظیم کے تمام ممبرز خود کو موت کے ماحول کے قریب رکھتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، اور اسی بات کو اہمیت دیتے ہوئے وہ لوگ خود کو دوسروں سے الگ مانتے ہیں۔ اس تنظیم کے ممبرز کے بارے میں ایک اور عجیب بات بہت مشہور ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اپنے لیڈرز کی کھوپڑیاں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ییل یونیورسٹی سے ملنے والے دستاویزات میں اسکل اینڈ بونز کے شروعاتی ممبرز کے بارے میں بھی کچھ معلومات ملتی ہیں۔ 1970 تک کے خفیہ ممبرز کی لسٹ عام لوگوں کی پہنچ میں آ چکی ہے۔ اگر آپ گوگل پہ اس لسٹ کے بارے میں ریسرچ کریں تو آپ بآسانی اس لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن 1970 کے بعد کے ممبرز کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ 1970 تک کے خفیہ ممبرز کی لسٹ میں امریکہ کی بہت سی اہم شخصیات بھی شامل ہیں، جن میں ولیم ہاورڈ، جو کہ امریکہ کے 27ویں پریزیڈنٹ تھے۔ ان کے علاوہ جارج H.W. بش، جو کہ امریکہ کے 41ویں پریزیڈنٹ تھے۔ ان کے علاوہ جارج H.W. بش کے بیٹے جارج واکر بش، جو کہ امریکہ کے 43ویں پریزیڈنٹ تھے، شامل ہیں۔ ان کے علاوہ اس لسٹ میں اور بھی کئی اہم شخصیات کے نام سامنے آتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی ان شخصیات سے اس بارے میں پوچھا جائے تو یہ لوگ صاف طور پہ منع کر دیتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ممبرز کو تنظیم کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا منع ہے۔ ناظرین، ہالی ووڈ کی کئی فلموں میں بھی اس خفیہ تنظیموں کے بارے میں دکھایا گیا ہے، جیسے کہ دا گڈ شیفرڈ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فلم میں مشہور ایکٹر میٹ ڈیمن لیڈنگ رول کرتے ہیں۔ اس فلم میں ٹوم کے اندر ممبرز کو کنفیشن کرتے دکھایا جاتا ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ممبرز کی تمام انفارمیشن اور ان کے وہ راز جو ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، تنظیم کے ذریعے سنبھال کر رکھ لیے جاتے ہیں۔
تاکہ بعد میں اگر کوئی ممبر غداری کرنے کی کوشش کرے تو اس ممبر کی یہ انفارمیشن اس کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کی جا سکے۔ یہ انفارمیشن ممبرز کے وفادار رہنے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فلم آئیز وائڈ شٹ میں ایلومینیٹی سیکس کلٹ کے بارے میں دکھایا جاتا ہے۔ اس فلم میں مشہور اداکار ٹام کروز لیڈنگ رول کرتے نظر آتے ہیں۔ اس فلم میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک خفیہ تنظیم کے ممبرز ایک خاص مقام پہ ملتے ہیں اور اپنی شیطانی رسومات ادا کرتے ہیں۔ اس فلم پہ ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن اور نیچے پن کامنٹ میں مل جائے گا، وہاں کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی اسکل اینڈ بونز نامی اس خفیہ تنظیم کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔